تو رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی اس کی حکمت بتلاؤں گا کہ باقی 11 مہینوں کو عشروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا، یہ رمضان کے مہینے کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیوں کیا گیا ہے؟ بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ شوال کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، ایسا نہیں سنا ہوگا۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میں ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں سالانہ امتحان ہوتے ہیں، اور کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ جو بندہ چھمائی امتحان میں، ششماہی امتحان میں کامیاب ہو جائے، نمائی امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور سالانہ میں فیل ہو جائے، وہ بندہ فیل ہے۔ اور جو ششماہی میں ناکام ہو جائے، نماہی میں ناکام ہو جائے، اور سالانہ میں پاس ہو جائے، وہ بندہ کیا ہے؟ پاس ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کون سے امتحان پر ہے؟ سالانہ امتحان پر ہے۔ تو پھر یہ ششمائی امتحان اور نمائی امتحان کیوں لیے جاتے ہیں؟ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ بندہ تیاری کر لے، اس کو پتہ چل جائے میری تیاری کس لیول کی ہے۔ اگر ششماہی میں وہ کمزور ہے، ایک تو اس کو امتحان دینے کی عادت پڑ جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جائے گا، وہ ان سبجیکٹس میں زیادہ محنت کرے گا، پھر نمائی میں مزید پتہ چل جائے گا، تو وہ پھر بھرپور تیاری کرے گا، سالانہ میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے؟ بچے سمجھتے ہیں، اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تو سالانہ امتحان پر ہے، لہذا سال کے جو ابتدائی مہینے ہیں اس میں ذرا آوارہ گردی کر لیتے ہیں، سیر و تفریح کر لیتے ہیں، اور جب سالانہ امتحان قریب آئے گا تو 2-3 مہینے پہلے تیاری کر کے، محنت کر کے ہم پاس ہو جائیں گے۔ وہ سال کے جو ابتدائی ماہ ہیں، مہینے ہیں، ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک کے مہینے کو عشروں میں ڈیوائیڈ نہ کیا جاتا تو بندہ یہی سمجھنا ٹھیک ہے یار رمضان آیا ہے تو میں آخری ایام میں روزے رکھ کے رب کو راضی کر لوں گا، رمضان کو راضی کر لوں گا۔ وہ ابتدائی دنوں کو اہمیت نہیں دے گا۔ اور اس کو میں ایک اور آسان طریقے سے اگر سمجھا دوں، ہمارے ہاں امتحان کا ایک اور سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک تو سالانہ امتحان ہوتے ہیں، ایک اور سیمیسٹر سسٹم۔ سیمیسٹر سسٹم میں 3 ماہ کے بعد امتحان ہوتے ہیں، 6 ماہ کے بعد امتحان ہوتے ہیں، اور اس کی کامیابی یہ سالانہ امتحان میں کامیابی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یہ سیمیسٹر سسٹم کیوں شروع کیا ہے؟ تاکہ 3 مہینے کے بعد جو امتحان ہونے والا ہے اس کو پتا چلے کہ بھائی یہ سالانہ امتحان میں کاؤنٹ ہوگا، تو وہ پھر محنت کرتے ہیں، وہ اپنے سال کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر 6 مہینے کے بعد پھر سیمیسٹر سسٹم کا امتحان ہو رہا ہے، وہ پھر اس میں محنت کرتے ہیں۔ اس طرح بچہ سارا سال وہ محنت کرتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایزی نہیں سمجھتا، وہ کوئی مہینہ ضائع نہیں جانے دیتا۔ اسی لیے یہ سیمیسٹر سسٹم کا نظام سسٹم شروع کیا ہے۔ تو اسی طرح سمجھو کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کے مہینے کو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کر دیا، کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت والا ہے، تاکہ ہر بندہ سمجھتا ہے
میری بخشش ہوگی کہ رب کی رحمت کے صدقے ہی ہوگی. تو فرمایا اے رحمت کے طلبگاروں، یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے. اب ذرا کمر کس لو، یہ پہلا عشرہ آ رہا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اب بندہ محنت شروع کر دیتا ہے. 4-5 روزے گزر جاتے ہیں، پھر دل میں احساس ہوتا ہے جو صحیح حق تھا عبادت کا وہ تو میں ادا نہیں کر سکا. اب چند دن رہ گئے، میں اور زیادہ تیزی کروں، اور زیادہ نیکیاں کروں، اور زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں. پھر جب پہلا عشرہ گزر جاتا ہے، پھر بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے مالک مولا، جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اب مغفرت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے میری بخشش ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. تو فرمایا دوسرا عشرہ ہے ہی مغفرت کا. اے مغفرت کے طلبگاروں، دوسرا عشرہ آ رہا ہے. اب ذرا کمر بستہ ہو جاؤ، تیاری کر لو. اس میں جو عبادت کرے گا رب تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اب دوسرا عشرہ 5-6 دن گزر گئے، پھر بندہ سوچتا ہے یار میں جو حق تھا وہ تو ادا نہیں کر سکا، چلو اور زیادہ محنت کرتے ہیں، اور زیادہ محنت کرتے ہیں. اب دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، پھر بندہ سوچتا ہے یار 2 عشرے گزر گئے، جو عبادت کا حق تھا وہ تو میں ادا نہ کر سکا، اب آخری عشرہ آ گیا ہے. اور آخری عشرہ یہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا عشرہ. آج ہم یہ سوچیں ایک جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے، ہم ایک دم اچھل پڑتے ہیں. سگریٹ کی آگ ہم نہیں سہ سکتے، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ جو دنیا کی گرم ترین آگ سے بھی 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے، وہ کیسے برداشت کریں؟ تو فرمایا اگر دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رمضان شریف کا تیسرا عشرہ آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ. اور بلکہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کو تو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ سارا مہینہ گزر گیا ہے، یہ آخری عشرہ رہ گیا ہے. اور اگر رب کو راضی کرنا ہے تو آؤ، دنیا کے کام کاج کو چھوڑو، رب کے گھر میں مہمان بن جاؤ، اعتکاف کر لو تاکہ کوئی لمحہ تیرا عبادت سے غافل نہ جائے. اعتکاف کیا جاتا ہے. اور پھر آخری عشرے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. طاق اور جفت میں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. ادھر فرمایا شہر رمضان الذی فیہ انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں رب نے قرآن نازل کیا. اور ادھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. تو اس سے پتہ چلا دونوں آیتوں کو اکٹھا کریں تو پتہ چلے گا لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. فرمایا میرا امتی پورے مہینے کا اعتکاف کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، رات کو تلاش کرنا میں اپنے امتی کے لیے آسانی کر دوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور پھر فرمایا جس رات کی تلاش میں نے اعتکاف کیا وہ پہلے عشرے میں نہیں ہے. پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا،
فرمایا جس رات کی تلاش میں میں نے اعتکاف کیا وہ دوسرے عشر میں بھی نہیں ہے. پھر تیسرے عشر میں اعتکاف فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 21, 23, 25, 27 یا 29 یہ تاک راتیں ہیں. ایک رات کیوں نہ بتلا دی گئی؟ ایک ہی رات بتلا دیتی، ہم نے اسی رات جا کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جانا تھا. فرمایا رمضان کی تو ہر رات ہی لیلۃ القدر رات، لہذا اس کی تلاش میں پہلے تم دن میں عبادت کرتے تھے، اب راتوں کو بھی جاگو، اس لیے کہ رمضان جدا ہو رہا ہے. رمضان جدا ہو رہا ہے. یہ اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے عشرے اس کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ بندے کے دل میں احساس پیدا ہو کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے بڑا ہی برکت والا ہے. اس کے دن کے اندر بھی برکتیں ہیں، رات میں بھی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اس کی رحمت کا حصول اور اپنے گناہوں کی بخشش اور دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ جو بننے والا ہے وہ رمضان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.